السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کی دنیا میں عموماً مذہب کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، نہ مذہب کی تاریخ جاننے کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مذہبی دنیا میں یا مذہب کی تاریخ میں صرف عورت کی اہمیت ہے، مرد کی اہمیت ہے اور عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس کو بعض اسلام مخالف لوگ یا مذہب مخالف لوگ زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ خاص طور پر اسلام پر تو یہ اعتراض بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ عورت ایک ثانی حیثیت رکھتی ہے، اور جو بھی اس کا کردار ہو یا اس کی قربانیاں ہوں ان کو مردوں سے کم درجے پر رکھا جاتا ہے۔ مرد کے کردار اور کام کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، اور عورت کے کردار اور کام کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن جب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا مذہب اور خاص طور پر اسلام عورت کی دین کے لیے خدمات، عورت کے دین کی ترقی کے لیے کردار، عورت کی دین کی خاطر قربانی کو مردوں کی خدمات، ان کے کردار، ان کی خدمات سے کم سمجھتا ہے، یا اسلام میں کم سمجھا جاتا ہے، یا کم اہمیت دی جاتی ہے، تو جواب نفی میں ملے گا۔ اور ہر علم رکھنے والی عورت یہ جانتی ہے، ایک مسلمان سب سے زیادہ تاریخی، واقعاتی اور علمی حقائق کے لیے جس چیز پر یا جس گواہی پر ایمان اور یقین رکھتا ہے یا اس کو ایمان اور یقین کی حد تک مانتا ہے، وہ قرآن کریم اور اس میں بیان کردہ واقعات و حقائق ہیں۔ اور قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی تاریخ میں عورت کا بڑا مقام ہے، اور عورت کے قابل تعریف کاموں کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور بیان فرمایا ہے، اور انہیں انہی قابل تعریف اور اہم کاموں کی وجہ سے عورت کو ان انعامات میں حصہ دار بنایا گیا ہے جن کاموں
کی وجہ سے مرد اس کے اجر کے حقدار ٹھہرائے گئے یا نوازے گئے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کی ہدایات عورت کی اہمیت اور اس کی تاریخی کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پھر جماعت احمدیہ مسلمہ میں تو اسلام اور احمدیت کی تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ عورت کے کردار اور قربانیوں کا کیا اہم مقام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مرد کی قربانیوں اور دین کی خاطر اہم کردار کو مذہب کی تاریخ اور خاص طور پر اسلام نے محفوظ کیا ہے، وہاں عورت کی قربانیوں اور کردار کو بھی کم نہیں سمجھا اور محفوظ رکھا ہے۔ بلکہ ہم جائزہ لیں تو مذہب اسلام کی تو ابتدا ہی عورت کی قربانیوں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رکھی اور اس بنیاد میں عورت کا حصہ شامل کیا گیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ ذکر ہے اور حدیث میں بھی تفصیل سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رویا دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور کئی سال تک اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو کئی سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چند سال کے ہی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اسماعیل علیہ السلام کو سنائی کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانیوں کی قربانیاں بھی کیا کرتے تھے اور خصوصاً بیٹوں کو ذبح کرنا ایک بہت بڑی قربانی سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ انسانی جان کا بتوں پر قربان کرنے کا رواج تو ہے، تو اس خواب کا مطلب ہے کہ میں بھی اس رواج کے مطابق اپنے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کروں، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے۔ یہ مجھے خیال آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو جیسا قرآن کریم میں بھی آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنی رویا کو پورا کریں، مجھے انشاءاللہ اس پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو باہر جنگل میں لے گئے اور الٹا لٹا دیا تاکہ ذبح کریں، اور ان کی تکلیف دیکھ کر ان کا کہیں یہ کام کرنے سے، ذبح کرنے سے ہاتھ نہ رک جائے۔ لیکن اس وقت جب آپ ذبح کرنے لگے تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، یعنی جب تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو تو نے اپنی خواب پوری کر دی، اور یہ عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ تو عملاً اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، مگر اب تو نے اسے ذبح نہیں کرنا۔ اور آج سے مذہبی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج سے انسانوں کو ذبح کرنے کا رواج ختم کیا جاتا ہے، اور یہ طریق درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیوں کے نئے طریق رائج ہوں گے جو اس قربانی سے بہت بلند ہیں اور مستقل قربانی کرتے چلے جانے کے والے طریق ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ الہاماً فرمایا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے جائیں اور وہاں چھوڑیں۔ چنانچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے گئے۔ اس وقت وہاں میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ آپ اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا لے کے گئے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹے کے پاس وہ پانی اور کھجوروں کی تھیلی رکھ دی اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس چل پڑے۔ یہاں سے پھر اس مستقل قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی قربانی ختم کر کے شروع کروائی تھی۔ دراصل رویا میں اسی قربانی کا ذکر تھا، نہ کہ چھری پھیرنے والی قربانی کا، کہ ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں نہ کھانے کو روٹی ملے نہ پینے کو پانی ملے، گویا یہ تمہارے طرف سے ذبح کرنا ہی ہے ایک طرح سے۔ بہرحال جب واپسی کے لیے مڑے تو بیوی اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے چند قدم جا کر مڑ کر دیکھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر چل پڑتے، پھر رک کر دیکھنے لگتے۔ جب چند بار اس طرح مڑ کر دیکھتے رہے تو حضرت حاجرہ جو بڑی فراست رکھنے والی خاتون تھیں، انہیں خیال پیدا ہوا کہ آپ کسی معمولی کام کے لیے نہیں جا رہے ہمیں یہاں چھوڑ کر، یا ادھر ادھر کوئی جگہ دیکھنے کی تلاش کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ضرور کوئی بات ہے، کوئی راز ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور کہا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ کچھ دور تک آپ کے پیچھے جا کر یہی پوچھتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ جذبات اور درد کی وجہ سے، دل کے درد کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کس کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جذبات کی وجہ سے کچھ بول تو نہ سکے، البتہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیا۔ اس پر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں خدا تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، اگر خدا تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کر واپس چلی گئیں۔ یہ ایمان کا معیار تھا ان کا۔ آخر وہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں چند دنوں میں ختم ہو گئیں۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھی کوئی پانی مانگتے یا کھانا مانگتے تو وہ کہاں سے دیتی؟ میلوں تک آبادی کوئی نہیں تھی جو کوئی انتظام ہو سکتا تھا۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ ہوش آتی تو پھر پانی مانگتے، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا کر قریب جو 2 ٹیلے تھے، صفا اور مروہ، وہاں جاتی اور ادھر پانی یا کسی گزرنے والے قافلے کو تلاش کرتی۔ پہلے صفا پر چڑھ جاتی، وہاں سے کچھ نظر نہ آتا تو مروہ پر دوڑ کر چڑھتی۔ دوڑ کر چڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ 2 ٹیلوں کے درمیان جو نیچی جگہ تھی وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تھے۔ بے چین ہو کر اوپر چڑھتی تاکہ بچے پر بھی نظر پڑتی رہے۔ جب آپ 7 چکر لگا چکیں تو فرشتے کی آواز آئی کہ حاجرہ جا اپنے بچے کے پاس، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ جب آپ بچے کے پاس پہنچیں تو دیکھا جہاں بچہ تڑپ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس طرح وہاں پانی کی وجہ سے پھر قافلے ٹھہرنا شروع ہو گئے اور مکے کی بنیاد پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی دوبارہ بنیادیں رکھی تو یہ دعا کی کہ اے خدا، اس شہر کے رہنے والوں اور میری اولاد میں سے ایسا نبی مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری کتاب سکھائے، اس کی حکمتیں بیان کرے
اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ یعنی مکہ کی جو بنیاد رکھی گئی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے تھی، اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ حضرت ہاجرہ اگر اللہ تعالیٰ کا پر توکل نہ کرتی اور بچے کے ساتھ قربانی کے لیے تیار نہ ہوتی تو انہیں کبھی وہ مقام نہ ملتا جو آج ہر مسلمان کے دل میں آپ کا ہے۔ پھر قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، فرعون کیونکہ تم لوگوں کے دشمن ہے وہ اسے مارنے کا ارادہ کرے گا، اس لیے جب وہ پیدا ہو تو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اسے دریا میں ڈال دینا۔ اور جو نیکی اور تقوی اور خدا تعالیٰ کی ذات پر انہیں توکل تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اس وجہ سے انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ پرواہ نہ کی کہ دریا میں میرا بچہ ڈوب بھی سکتا ہے، یہ ڈوکرا جنگلوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا سکتا ہے، کسی جانور کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ فرعون سے تو شاید بچے کو بچانے کی کوئی ترکیب ہو سکتی تھی، دریا میں تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن کامل توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے فوری تعمیل کی۔ یہ ایسا جرأت والا قدم ہے جو شاید کروڑوں میں ایک عورت بھی نہ کر سکے، کہ صرف ایک خواب کی وجہ سے بچے کو دریا میں ڈال دیا، بلکہ نسلوں میں بھی شاید ایک پیدا ہوا ایسا شخص جو یہ قربانی کر سکے، لیکن انہوں نے کی، اور اسی سے پھر حضرت موسیٰ کی بچے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ہی ایک اور عورت کا بھی ذکر کی قربانی کا ذکر ملتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی، جس نے پھر اس دریا میں بہتے ہوئے بچے کو فرعون کو کسی طرح قائل کر کے پرورش کے لیے لے لیا۔ فرعون کی بیوی بھی ہر وقت یہ دعا کرنے والی تھی کہ اے اللہ تو شرک کی ظلمت کو دور کر دے اور سچائی کو دنیا میں قائم کر دے۔ اب دیکھیں کہ بادشاہ کی بیوی ہے، ہر قسم کے آرام اور آسائش میں رہنے والی ہے، اور پھر فرعون جیسے شخص کے ساتھ رہنے والی ہے جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کرتا تھا، لیکن فطرت کی نیکی اور جرت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق نے ایسے حالات کے باوجود انہیں سب چیزوں کو ٹکرا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے کا درد پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمل کو سراہا اور میں ایسا مقام عطا کیا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا۔ اب یہ دونوں عورتیں بھی ایک مذہب کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کرنے والی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی بڑی قربانیاں کی، اپنے بیٹے کو صلیب پر لٹکتے دیکھا اور بڑی جرت سے یہ نظارہ دیکھا۔ شاید ہی کوئی ماں ہو، کوئی عورت ہو جو یہ نظارہ اس طرح دیکھ سکے، اور قربانی کے لیے تیار ہوئی۔ غرض کہ مذہب کی تاریخ نے عورت کے مقام اور قربانیوں کو محفوظ کیا ہے۔ پھر اسلام کی تاریخ میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے لے کر جب آپ نے دعویٰ کیا اور آپ کی مخالفت شروع ہوئی، 13 سال تک شدید تکالیف میں آپ کا ساتھ دیا۔ ایک امیر ترین عورت جس نے نہ صرف اپنی تمام دولت اپنے خاوند کے سپرد کر دی، بلکہ شاب ابی طالب میں سخت ترین حالات میں بھوکی پیاسی رہ کر قربانی کرتی رہیں، اور یہ قربانی قریباً 2.5-3 سال تک جاری رہی۔ اسی طرح اور مسلمان عورتیں بھی اس دور میں تکلیف اور پریشانیوں سے گزری، جن کی قربانیوں کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ پھر اگر علم و معرفت کی باتوں کو ذکر ہو تو یہ نہیں کہ عورت کو جاہل بنا دیا اور صرف مردوں کو یہی علم و معرفت کو سمجھنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ نے
عورت کی علم و معرفت کی باتوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے دین کا علم سیکھنا ہے تو نصف دین عائشہ سے سیکھو، یعنی میں نے اس کی ایسی تربیت کر دی ہے، اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ دین کے مسائل اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل عائشہ سے سیکھو۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات عورتوں کے مسائل کے بارے میں بھی حضرت عائشہ سے ہمیں ملتی ہیں، اور مردوں کی تربیت بھی حضرت عائشہ نے کی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ لیں، ہر جگہ مسائل کے بیان، احکامات اور انعامات میں عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے۔ اگر مرد کی نیکی کا ذکر ہے تو عورت کو بھی نیک کہا گیا ہے، مرد کی عبادت کا ذکر ہے تو عورت کو بھی عبادت کرنے والی کہا گیا ہے۔ جنت میں مرد جائیں گے تو عورتیں بھی جائیں گی، جنت میں مرد اعلیٰ مقام حاصل کریں گے تو عورتیں بھی کریں گی۔ اگر کسی نیک مرد کی وجہ سے اس کی بیوی کم نیکی کے باوجود جنت میں جا سکتی ہے تو کسی اعلیٰ قسم کی نیکیاں کرنے والی عورت کی وجہ سے اس سے کم نیکی کرنے والا مرد بھی یا خاوند بھی اس کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ حقیقت جنت میں اگر اعلیٰ مقام اپنے مقام پر مرد اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا، تو اسی اعلیٰ مقام پر عورتیں بھی ہوں گی۔ پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مرد ہم سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہوں اور ہم نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آپ نے انکار نہیں کیا اس کو۔ چنانچہ جب وہ شامل ہوئیں اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو باوجود مردوں کے یہ کہنے کے، صحابہ کے یہ کہنے کے کہ اس نے تو اتنا حصہ نہیں لیا جنگ میں جتنا ہم نے لیا اور ہم لڑے ہیں، اس لیے اس کو مال غنیمت میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ طریق بن گیا کہ مرد جب جہاد پر جائیں تو مرہم پٹی کے لیے عورتیں بھی ساتھ جائیں، غرض کہ عورتوں نے باہر نکل کر جہاد بھی کیا اور تمام خطرات کے باوجود مردوں کے ساتھ متفرق ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جہاد میں جاتی بھی تھیں۔ بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فنون جنگ کی بھی انہوں نے تربیت حاصل کی۔ یہ سوچ ان کی تھی کہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے ہر قربانی کے لیے تیار ہونا۔ دین کی اولین ترجیح تھی، دنیا کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ بس آج بھی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو دنیا کے چپے چپر پھیلانا ہے تو پھر ذاتی خواہشات کی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ اپنے خامدوں اور اپنے بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے ہوں گے کہ دین اول ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا سب سے اول ترجیح ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اول ہے اور باقی محبتیں بعد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اول اور خاوند کی محبت بعد میں کے متعلق ایک عورت کا واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تاریخ نے اسے محفوظ کیا اس لیے کہ اس قربانی کو سراہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ خبر آئی کہ روما کی فوجیں عرب پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، عرب کے مقابلے میں اس وقت روما کی اس وقت ایسی طاقت تھی جیسی آج کل امریکہ یا کسی
بڑے ملک کی ایک چھوٹے سے ملک پر ہے، اور یہ ملک ایک چھوٹے سے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہوں فوجیں لے کر. تو بہرحال ایسی بڑی طاقت کے متعلق خبر آئی کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ روما کی فوجیں ہم پر حملہ آور ہوں، مناسب ہوگا کہ ان کے مقابلے کے لیے ہم باہر جائیں. چنانچہ آپ 10-12 ہزار کی فوج لے کر روما کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکل پڑے. اس کی لاکھوں کی فوج تھی، لیکن آپ کو توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، اس لیے 10-12 ہزار کی فوج کو کافی سمجھا، اور تھی بھی اتنی طاقت مسلمانوں کی. اس موقع پر آپ نے تمام مخلص مومنین کو جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پہلے کہیں کام کے لیے بھیجا ہوا تھا. اس وقت وہ وہاں مدینے میں موجود نہیں تھے، اس لیے شامل نہیں ہو سکتے تھے. جب وہ صحابی واپس مدینہ لوٹے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے. جب وہ واپس آئے تو انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی تفصیلات کا علم نہیں تھا. صرف اتنا پتہ تھا کہ آپ سفر کسی مہم کے لیے روانہ ہوئے ہیں. بہرحال گھر پہنچے، اپنے گھر آ کر بیوی سے محبت کا اظہار کرنے لگے تو بیوی نے انہیں پرے ہٹا دیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خطرناک مہم کے لیے گئے ہیں اور تمہیں گھر بیٹھ کر محبت کے اظہار کی سوجھی ہوئی ہے. اس بات کا ان صحابی پر ایسا اثر ہوا کہ فوری طور پر گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے. اب یہاں خاوند کی محبت اور خدا تعالیٰ کی محبت کا مقابلہ تھا. ان صحابیہ کو بھی اپنے خاوند سے محبت ہوگی. بڑی وفادار اور پیار کرنے والی بیویاں تھیں وہ صحابیات. لیکن جب یہ سوال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے اور خاوند آرام میں ہے تو برداشت نہ کر سکا. بس اپنے جذبات کو قربان کرنے، اپنی جان کو قربان کرنے، اپنی اولاد کی قربانی کرنے کے واقعات اسلام کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. کئی واقعات میں خود بات جمعہ میں بھی سنا چکا ہوں، کس طرح انہوں نے کہا ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں، بھائیوں کی فکر نہیں، اور فکر ہے تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. صرف بڑے اور اہم لوگوں کی تاریخ کی مثالوں کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، بلکہ غریب اور بے بس لوگوں کی قربانیوں کو بھی اسلام کی تاریخ نے محفوظ کیا. مثلا لبینہ ایک صحابیہ تھی، خاتون تھی، بنو عدی کی ایک لونڈی تھی. اسلام لانے سے پہلے عمر انہیں اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور پھر دم لے کر انہیں مارنے لگ جاتے تھے. حضرت لبینہ سامنے سے صرف اتنا کہتی تھی کہ عمر اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا اس ظلم کو بے انتقام نہیں چھوڑے گا. یہ توکل تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی. پھر زنیرہ ایک خاتون تھی، بنو مخزوم کی لونڈی تھی، اور ابو جہل نے اس بے دردی سے ان کو پیٹا، مارا، منہ پر بھی مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، نظر ختم ہو گئی. اسی طرح حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ جو بوڑھی تھی، ان کی ران میں اسلام کی دشمنی کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ ان کے پیٹ سے باہر نکل گیا اور شہید ہو گئی. غرض کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں مسلمان عورتوں کی قربانیوں کے. یہ واقعات کیوں محفوظ کیے گئے؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والے اپنی تاریخ جان سکیں، انہیں پتہ چلے کہ خدا کی خاطر اور خدا کے دین کی عظمت کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور عورت اور مرد کی قربانیوں سے ہی قومیں بنا کرتی ہیں. صرف مرد کی قربانی سے قومیں نہیں بنتی، نہ صرف عورت کی قربانی سے قومیں بنتی ہیں، بلکہ دونوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت بھی قائم ہوتی ہے اس سے، دونوں کی قربانیوں کی وجہ سے. دونوں کا کردار ہے.
اور ہم احمدی تو اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ اسلام کی احیاء نو کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ اسلام کی خصوصی تعلیم دنیا میں پھیلائیں۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تو مسلمانوں اور غیر مسلموں اور سب نے آپ کی مخالفت کی۔ مسلمان علماء نے آپ پر اور آپ کی جماعت پر قتل کے فتوے دیے کہ ایک تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو باقی مسلمان کہتے ہیں کسی طرح ماننے کو تیار نہیں۔ دوسرے، تلوار کے جہاد کو اب اس زمانے میں غلط قرار دیا ہے۔ تو آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ میرا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر شرعی نبی ہونے کا ہے۔ میں نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کے غلام نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، غیر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے دعویٰ کیا ہے، اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے دعویٰ ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ کہا ہے۔ اسی طرح جہاد کا جو صبر تم پیش کرتے ہو، اس کی اس زمانے میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسلام پر حملے اب کتابوں اور لٹریچر اور دوسرے ذرائع سے ہو رہے ہیں۔ وہی ذریعہ تم استعمال کرو اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتاؤ، اور یہی آنے والے مسیح موعود کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا، اور جو جہاد ہے وہ اب تبلیغ سے اور لٹریچر سے اور دوسرے میڈیا کے ذرائع سے ہوگا، اور اس میں مردوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس بات کو نام نہاد علماء ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے احمدیوں پر ظلم کیے، احمدیوں کو قربانیاں دینی پڑیں، اور مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی جان مال کی قربانیاں دیں، اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے جذبات، اپنی اولاد کی بھی قربانیاں دیں، اپنے مال کی بھی قربانیاں دیں، تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم مسیح موعود جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہمیں ملی، اس کو وہ دنیا میں پہنچے۔ آج مردوں کے ساتھ احمدی عورتوں کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ آج اسلام کو اگر پرامن مذہب کے نام پر کہیں دنیا میں جانا جاتا ہے تو احمدیت کی وجہ سے۔ بس آپ لوگ جو آج یہاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کا یہاں آنا بھی احمدی مردوں اور عورتوں کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ احمدیت کا دنیا میں پھیلنا، دنیا میں رہنے والی عورتوں اور مردوں کی قربانی کی وجہ سے ہے، خاص طور پر جہاں جن جگہوں پر، جن ملکوں میں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، وہاں احمدی مردوں اور عورتوں دونوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا ان عورتوں کی قربانی اور دین کی حفاظت کی وجہ سے ہے، اور اب تک یہ قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض ایسی قربانیاں ہیں عورتوں کی کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بعض مثالیں میں عورتوں کی قربانیوں کی پیش کروں گا، حیرت ہوتی ہے ان قربانیوں کو دیکھ کر۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور دین کی خاطر اپنے خاندانوں اور اپنے بچوں تک کی پرواہ نہ کرنے کی مثالیں ہیں۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی مثالیں ہیں۔ مثلا ڈاکٹر نورین صاحبہ تھیں پاکستان میں، جن کی عمر صرف
28 سال تھی اور ان کے خاوند ڈاکٹر شیراز 37 سال کے تھے۔ دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں، شعبے میں ماہر تھے۔ ملتان میں انہیں صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ دونوں امام وقت کو ماننے والے تھے۔ ظالمانہ طریق پر ان کا گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ پھر 2010 میں جب دارالذکر اور ماڈل ٹاؤن میں ہماری مساجد پر حملے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں احمدی شہید کیے گئے، تو بعض نوجوان بچے بھی اس راہ میں قربان ہوئے۔ اور اس پر ماؤں کے رد عمل یہ تھے کہ ہم ہر قربانی کے تیار ہیں۔ ایک ماں نے کہا کہ میں نے اپنی گود سے جوان سال بیٹا خدا کی گود میں رکھ دیا۔ ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بیٹیاں تھیں، جو میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ شہید ہوا تو ماں باپ نے کہا کہ ہم بھی جماعت کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 2011 میں لیا میں ایک احمدی گھر پر مخالفین نے حملہ کیا تو احمدی خاتون، ایک مریم خاتون جن کا نام مریم خاتون تھا، ان کو کئی کے اور کسی کے وار کر کر کے شہید کر دیا۔ اور ظلم یہ کہ اس وقت کی انتظامیہ نے ملزمان کی مدد کی، کیونکہ پاکستان کا قانون ملزموں کو بری و ذمہ قرار دیتا ہے احمدیوں کو قتل کرنے سے۔ پھر صرف پاکستان کی حد تک کی بات نہیں، پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سے احمدی بیرونی ملک بھی چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی جیسا کہ میں نے کہا یہاں بیٹھے ہیں، اور بہتر حالات اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں اکثر کے۔ بس اس بات کی شکر گزاری آپ لوگوں کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہتر حالات یہاں کر دیے ہیں، اور ان قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کے پھل آپ کھا رہی ہیں، آپ کے خامد اور آپ کے بچے کھا رہے ہیں، اور اس بات کی آپ کو مزید قربانیوں میں بڑھانا چاہیے۔ اس بات کو، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی رنگینی اور چکاچون میں ڈوب جائیں، دنیا میں گم ہو جائیں اور دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف پاکستان میں یہ مخالفین احمدیوں پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی احمدیوں پر احمدیت کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے۔ ہاں، پاکستان میں جیسا کہ میں نے کہا ملک کا قانون اور آئین ان ظلم کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے دین کے نام نہاد ٹھیکیدار بے لگام ہوئے ہیں۔ لیکن میرے پاس دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی دین کی خاطر قربانی کرنے والوں کے حالات آتے رہتے ہیں، اور ان واقعات کو بھی ہم نے اپنی تاریخ میں محفوظ رکھنا ہے، تاکہ آج بھی اور آئندہ بھی احمدی اس بات کو جانیں کہ احمدیت کی ترقی میں احمدی عورتوں نے بھی بے شمار قربانیاں دیں، اور احمدیت کی دنیا میں ترقی میں تمام دنیا کی احمدی عورتوں کا کردار ہے۔ احمدی عورتوں نے اپنے ایمان کو بچایا، مخالفین کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور ایسی قربانی کرنے والوں کی مثالوں میں ایک احمدی خاتون کے ذکر جماعت کی تاریخ میں ملتا ہے، جن کا نام پھوپھی سید صاحبہ تھا۔ 1946 میں یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت مسلم موعود کی تصویر دیکھ کر احمدی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی اس خاتون کی، بیوہ اور بے اولاد تھیں، اور گاؤں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی تھی۔ بہت سارے بچے بچیاں ان کے پاس پڑھتے تھے۔ بیعت کرتے ہی لوگوں نے بچے سے پڑھائی کرنے سے اٹھوا لیا ان سے کہ تم احمدی ہو گئی ہو، کافر ہو گئی ہو، ہم قرآن کریم تم سے نہیں پڑھوانا، اور وہ اپنے گاؤں میں بالکل بے سہارا ہو گئیں۔ آپ کی قبول احمدیت کی شہرت ہوئی تو ان کے بھائی وزیر علی شاہ ان کو اپنے پاس رانمال شریف گجرات میں لے گئے، اور ایک کمرے میں وہاں لا کے ان کو بند کر دیا، اور کھانا پینا ان کا بند کر دیا۔ اس طرح یہ بھوکی پیاسی کئی دنوں کے فاقے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں۔ کوئی انہوں نے آہو بکا نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، اور نہ ہی احمدیت چھوڑی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور احمدیت نہیں چھوڑوں گی۔
یہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی۔ پھر ہندوستان کی خاتون کی قربانی کے متعلق وہاں کے سرکل انچارج جو مہاراشٹر کے ہیں، شولاپور کے، وہ لکھتے ہیں کہ شولاپور شہر سے قریباً 35 کلومیٹر دور ایک دیہات اود گاؤں میں مخالفین احمدیت نے احمدیوں کی طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے احمدیت سے توبہ کرنے پر مجبور کیا اور زمین جائیداد سے بے دخل کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ کمزور ایمان والے تھے وہ تو ہٹ گئے اور جو سچے ایمان والے تھے وہ قائم رہے۔ ایک مزدور پیشہ بیوہ عورت عظمت بھی صاحبہ تھیں، انہوں کام دینا بند کر دیا انہیں۔ جب وہ محتاج ہو گئیں تو اپنے بھائیوں کے پاس مدد کے لیے گئیں۔ ان کے بھائی بھی جماعت کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم احمدیت سے توبہ کر لو تو ہم تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن موصوفہ نے ان سے کہا کہ میں بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی، مگر احمدیت کی جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا انکار نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس بیوہ کے پھر غیب سے سامان پیدا فرمائے۔ کئی سالوں کا ان کو رکا ہوا جو خرچ تھا، جو بیوگان کو سرکاری طور پر ملتا تھا، وہ مل گیا۔ اور اس کے بعد موصوفہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو سرکاری الاؤنس کی وجہ سے مالی تنگی بھی دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے انتہا فضل فرمایا۔ پھر ہمارے وہیں ہندوستان کے ایک سرکل انچارج ہیں بنگال کے، وہ لکھتے ہیں کہ فضیلہ بی بی صاحبہ تھیں، ہیں ایک، جو قیام الدین صاحب کی زوجہ ہیں۔ صوبہ بنگال میں انہوں نے احمدیت قبول کی اور احمدیت قبول کرنے کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے، نیز مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف دی گئیں۔ موصوفہ کا گھر توڑ دیا گیا، تمام جانور ان کے تھے، دیہات میں رہنے والی تھیں، وہ جانور ان کے چوری کر لیے گئے، یہاں تک کہ موصوفہ کا ہاتھ مار مار کے ہاتھ بھی توڑ دیا۔ باوجود شدید مخالفت کے انہوں نے احمدیت نہیں چھوڑی اور احمدیت پر قائم رہیں اور ہر تکلیف برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا فضل کیا کہ ان کے سامنے ان کے مخالفین کو، جنہوں نے ان کو تکالیف دی تھیں، چن چن کر ذلیل و رسوا کیا، اور بعد میں پھر ان کی غربت کی حالت بھی جاتی رہی، ہاتھ بھی ان کا ٹھیک ہو گیا جو دشمنان نے توڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے صحت یاب ہو گئیں اور مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر ایک خاتون کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے گاؤں خدروپارا میں ایک خاتون سمینہ صاحبہ کو ان کے خاوند نے احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ ساری رات بے ہوش زمین پر پڑی رہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے خاوند نے گھر سے نکال دیا۔ موصوفہ کا ایک لڑکا تھا جو بچپن میں وفات پا چکا تھا۔ اس کے بعد قریباً 30-35 سال اس خاتون نے اکیلے ہی گزارے، مگر احمدیت پر ثابت قدم رہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے خود اپنی کوشش سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنگلہ زبان سیکھی، ان پڑھ تھیں، پھر ترجمے کے ساتھ بہت ساری مسنون دعائیں بھی یاد کیں، بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھاتی اور مقامی جماعت میں مختلف پروگرامز منعقد کرتی، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، مہمانوں کا خیال رکھتی۔ پہلے ان کی مقامی جماعت میں معلم نہ تھا، مگر وہ سب کام انتہائی ذمہ دار طریقے سے معلم اور محلے کی کمی پوری کر لیتی تھی۔ مئی 2011 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی حکومت کی طرف سے ایک مکان ملا تھا جو انہوں نے وفات سے پہلے جماعت کو دے دیا۔ پھر یہی نہیں کہ ان ممالک میں، غریب ممالک میں قربانیاں کرنے والی ہیں جماعت کی خاطر۔ ہمیں احمدیت میں شامل ہونے والی ان خواتین کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے یہاں جو ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والی ہیں۔ ایک دو کا میں ذکر کر دیتا ہوں، جنہوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد نہ صرف اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے یا اپنے پرانے طرز زندگی کو چھوڑا ہے، بلکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے ان سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا، تو انہوں نے دنیا کو دھتکار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی اور قربانی کے لیے تیار ہو گئی۔
چنانچہ یہیں جرمنی کی آپ کی ایک جرمن خاتون ہے ماریا صاحبہ، انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد حجاب لینا شروع کر دیا۔ اس وقت جرمنی کے ایک ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہاں پر ہائیجین کی وجوہات کی وجہ سے وہ حجاب نہیں لے سکتی۔ اس صورتحال میں انہوں نے مجھے بھی لکھا دعا کے لیے، تو بہرحال میرا جواب بھی ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح حالات میں پرامن طریقے سے کام کے حالات میں اثر آ جائیں۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بہرحال اس کو ہائیجین کو وجہ بنا کے، ان کے حجاب کو وجہ بنا کے ان کو منع کیا۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر اپنی اس نوکری سے، اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، اور اس سے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کیے جس سے انہیں زیادہ اچھی اور بہتر ملازمت مل گئی، اور ماحول بھی زیادہ بہتر تھا۔ بس یہ سبق ہے ان احمدی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بھی جو ان مغربی ممالک میں آ کر دنیا کی طرف جھک کر اپنے پردے اتار دیتی ہیں، حجاب اور سکارف اتار دیتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وہی وارث بنیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کو ترجیح دیں گے اور اس کے حکموں پر چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نوازتے اور بے انتہا نوازتے۔ اسی طرح جماعت میں شامل ہونے والی خاتون کے بارے میں قازقستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ گزیل صاحبہ اپنے خاندان سمیت 2001 میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئیں۔ 2002 میں انہوں نے عرب کویتی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور پڑھائی کے دوران ان کے والدین کو بھی اس یونیورسٹی میں کام مل گیا۔ جب اساتذہ کو ان کے احمدی ہونے کا علم ہوا تو پہلے تو انہوں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ احمدیت چھوڑ دو۔ اساتذہ نے گفتگو کے ذریعے ان کو احمدیت سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جب کسی طرح بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے باقاعدہ گروہ بندی کر کے ان کی مخالفت شروع کر دی اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور سب کو کہا کہ ان سے بات تک نہ کریں اور نہ سلام کریں، لیکن یہ بچی احمدیت پر قائم رہی اور کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ اس مخالفت کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو کہا، انتظامیہ کو، کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی پر دباؤ ڈالنا بند نہ کیا تو اللہ تعالیٰ یونیورسٹی بند کر دے گا۔ اربوں کی پیسے سے یونیورسٹی چل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کس طرح اس کی بات کو پورا کیا شخص کو، اور اس ظلم کو بدلا لیا کہ کچھ 2005 میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ یونیورسٹی بند ہو گئی۔ تو یہ ہے ایمان کی مضبوطی کی حالت۔ جسے ہر احمدی عورت اور مرد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی حالت جس کا ہر احمدی عورت اور ہر احمدی مرد عہد کرتے ہیں۔ بس جب تک اس عہد پر قائم رہیں گی اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر غالب رہے۔ اسلام کی تعلیم کے حقیقی نمونے احمدی عورتوں میں نظر آتے ہوں۔ احمدیت کی خوبصورت تعلیم کا اظہار اپنے ہر قول و فعل سے کرنے والی ہوں، اور اس عملی اظہار کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے والی ہوں۔ احمدیت کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہاں آ کر دنیا کی ہوا ہو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ، اس کے احکامات پر چلنے کا جذبہ ہر جذبے اور ہر خواہش پر حاوی ہو جائے۔ بس ان قربانی کے واقعات اور اپنی تاریخ کو صرف علمی اور وقتی حظ اٹھانے کے لیے نہ سنیں اور پڑھیں، بلکہ یہ عزم کریں کہ ہم نے اپنے مقصد پیدائش کو پانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کو حاصل کرنے والا بنانا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عابد بننا۔
اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔